زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اپنے ہی جیسے انسان کی خوشی چاہنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، مگر وہ شخص حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دینے کی بجائے الٹا نیت پر شک کرنے لگتا ہے، یا کسی وقت ذرا سی کمی ہو جانے پر سب اگلے پچھلے احسانات بھلا کر بد سلوکی پر اتر آتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر انسان بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرے مگر اینڈ پر خالی ہاتھ رہ جائے تو انسان کا کتنا نقصان ہے، مگر اس نقصان کے لیے انسان خود ہی قصوروار ہے۔ سوچیں، اگر آپ حافظ قرآن ہیں، یا آپ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یا پھر آپ بہت مالدار ہوں، بہت خیرات کرتے ہوں، ان سب بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے باوجود کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ سارے اعمال قیامت کے دن آپ کو دوزخ میں لے جائیں؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری سوچنے کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف نزول فرمائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ پس سب سے پہلے شخص جسے اللہ تعالیٰ حساب کے لیے بلائے گا ایک ایسا شخص ہوگا جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، اور ایک دوسرا شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہوگا، اور ایک تیسرا شخص ہوگا جو بہت مالدار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قاری سے کہے گا، کیا میں نے تمہیں اس کتاب مقدس کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری تھی؟ وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے اس کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جو علم تو نے حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں دن رات اس کی تلاوت کرتا تھا یا اس پر عمل کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اسے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بلکہ قرآن پڑھنے سے تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ کہیں گے فلاں شخص قاری ہے، چنانچہ ایسا کہہ دیا گیا۔ پھر اس کثیر دولت والے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے کثرت سے دولت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے کثیر مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا اس سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا اور خیرات کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اسے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص سخی ہے، اور ایسا کہہ دیا گیا۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو کس لیے قتل ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، پس میں لڑا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، بس ایسا کہہ دیا گیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے پہلے انہی 3 شخصوں سے قیامت کے دن دوزخ کو بھڑکایا جائے گا۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جتنا بھی بڑا نیک کام کریں، اس کے پیچھے جو ہماری نیت ہوگی ہمیں وہی ملے گا۔ اگر کسی کی اللہ کی راہ میں ایک انسان قتل ہو گیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، تو اس دنیا میں اس کی بہادری کے چرچے کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں بہادر بنا دے گا، لیکن پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے قرآن حفظ کیا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ اس کو حافظ کہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں گے، دنیا میں ہر کوئی اس کو حافظ 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 کہے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ کے حضور اس کا بدلہ نہیں ہوگا، اور اللہ قیامت والے دن اس کو یہی کہے گا کہ جو تیری نیت تھی، جو تیرا دل تھا، اس کے مطابق تجھے بدلہ دنیا میں عطا کر دیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیری نیت مجھے میری رضا حاصل کرنا نہیں تھا۔ اگر اتنے بڑے اعمال کرتے وقت اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت یہ نیت ہوتی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، یا اتنی دولت اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت یہ نیت ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو قیامت والے دن اللہ کے حضور انسان اپنا اجر پائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، یہ تو بڑا سخی ہے، بڑا غریبوں کا خیال کرنے والا ہے، تو اس کی نیت کے مطابق اس کو اپنے اس عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، لوگ اس کی بہت عزت کریں گے، لوگ اس کو بہت مالدار کہیں گے، بہت دل والا کہیں گے، بہت سخی کہیں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کا بدلہ اس کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اس بندے نے اللہ کی رضا چاہی نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا انسان کا خسارہ ہے، یہ کتنی دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ ساری زندگی انسان یہ عمل کرے، لیکن اپنی ایک نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دے۔ اگرچہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا، اسے پڑھنا، خدا کی راہ میں خیرات کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دے دینا بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، تاہم انہیں بھی اگر اس نیت سے کیا جائے گا کہ لوگ تعریف کریں، تو یہ بھی خدا کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے، کیونکہ جن 3 اشخاص کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان کا مقصد خدا کی رضا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ قاری، سخی اور بہادر کہلانا تھا۔ چنانچہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، انہیں قاری، سخی اور بہادر کہہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد آخرت میں نہ صرف یہ کہ انہیں ان کے اعمال کا کوئی اجر ملا، بلکہ ان کو دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ تو اس روایت سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ اصل شے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی نیک عمل سے اللہ کی خوشنودی مراد نہیں تو وہ نیکی نہیں بلکہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مذمت کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔